غزہ میں فلسطین کی نیشنل سیکیورٹی فورس کے افسر جمیل بشیر وافی اسرائیلی فضائی حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ وہ پاکستان کی ملٹری اکیڈمی کاکول کے فارغ التحصیل اور 118ویں لانگ کورس کا حصہ تھے اور پاکستان سے گہری وابستگی تھی۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے جمیل وافی کو اس وقت ایک میزائل حملے میں نشانہ بنایا جب وہ بچوں کے لیے خوراک لینے جا رہے تھے۔ جمیل وافی کے بھائی محمد وافی نے بتایا کہ 35 سالہ جمیل 3 بچوں کے والد تھے اور ان کے ہاں صرف 3 ہفتے پہلے ہی بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جمیل اپنے خاندان کے ہمراہ خان یونس شہر میں رہتے تھے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلی جارحیت کے بعد وہ اپنی خاندان کی حفاظت کے بارے میں بہت فکر مند رہنے لگے تھے کیونکہ وہ گھر کے سربراہ بھی تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسرائیل کے مسلسل بے رحمانہ کارروائیوں کے بعد بالآخر جمیل کو اپنی اہلیہ، بچوں اور والدین کے ہمراہ گھر چھوڑ کر مجبوراً خان یونس کے مشرق کی جانب نقل مکانی کرنا پڑی۔ محمد وافی کے بقول انہوں نے اس علاقے کو محفوظ سمجھ کر پناہ لے رکھی تھی۔ وہ اہل خانہ کے لیے پانی، خوراک اور ضرورت کی اشیاء لاتے تھے۔ ایسے ہی بدھ کو وہ بچوں کے لیے خوراک اور کپڑے لینے نکلے تو العمل ہسپتال کے قریب انہیں ایک جاننے والے ڈاکٹر سمیت کچھ ہمسائے ملے۔ وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا کہ اسرائیلی طیاروں نے بمباری کر دی۔ جمیل وافی کے بہنوئی عبدالرحمن عمر الخراس نے بتایا کہ فلسطینی نیشنل سیکیورٹی فورس کو مقامی طور پر الامن الوطنی کہتے ہیں۔ جمیل وافی اس فورس میں میجر کے عہدے پر تعینات تھے، تاہم وہ حملے کے وقت ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمیل خان یونس میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے۔ وہ حکومتی فورس میں شامل ہونے کے بعد تربیت کے لیے پاکستان گئے تھے۔ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی بہت سارے پاکستانی دوست بھی تھے۔ وہ ہمیشہ پاکستان کا ذکر محبت بھرے الفاظ سے کرتے تھے۔ بلوچستان کے شہر کوہیلو کے رہائشی عالم زیب مری نے بتایا کہ جمیل وافی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 118ویں لانگ کورس میں 2006 سے 2008 تک ان کی شہید بھائی لیفٹیننٹ جہانگیر مری کے کورس میٹ رہے۔ بھائی کی شہادت کے بعد بھی جمیل وافی سے فیس بک پر رابطہ رہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی کی طرح ان کے کورس میٹ اور ایک فلسطینی بھائی کی شہادت پر ہمیں گہرا دکھ ہوا ہے۔ 118ویں لانگ کورس کے شہداء میں ایک فلسطینی بھی شامل ہو گیا ہے۔ جمیل وافی کے بھائی محمد وافی خود بھی پاکستان کے شہر نواب شاہ میں زیر تعلیم رہے۔ اب وہ ایک یورپی ملک میں پناہ گزین ہے۔ محمد وافی نے بتایا کہ پورا خاندان پاکستان سے بہت محبت رکھتا ہے، لیکن جمیل کی دل میں پاکستان کے لیے بہت خلوص اور پیار تھا۔ وہ اسے اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے۔ وہ 14 اگست سمیت ہر خاص موقع پر پاکستان کے بارے میں اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی کے موت پر پاکستان سے بہت سارے دوستوں نے تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ محمد وافی کے مطابق 5 دسمبر کو گھر چھوڑتے ہوئے بھائی نے ایک تصویر فیس بک پر شیئر کی تھی۔ وہ جلد امن اور گھر واپس لوٹنے کی خواہشمند تھے، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ غزہ میں رہائشی پذیر عبدالرحمن عمر الخراس کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد غزہ کے لوگوں کی زندگی جہنم میں بدل گئی ہے۔ کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ لوگ پناہ گزین کیمپوں، اسپتالوں اور اسکولوں یا پھر ایک گھر میں کئی خاندان رہنے پر مجبور ہیں۔ خوراک، پانی اور ادویات کی کمی ہے۔ جمیل وافی غزہ کے صورتحال پر سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ 12 اکتوبر کو فیس بک پر اپنی ایک پوسٹ میں جمیل وافی نے لکھا کہ غزہ کے 23 لاکھ شہری خوراک، پانی، بجلی اور ادویات سے محروم ہیں۔ ہسپتال لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئی ہے۔ انہوں نے دنیا سے اس نسل کشی کو روکنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں لوگوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ غزہ اب ایک بڑی جیل نہیں بلکہ ایک بڑا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ محمد وافی کا کہنا ہے کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہم سے ہمارا گھر بار، کاروبار، ہسپتال، اسکول سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اس نسل کشی کو روکنے کے لیے اس فلسطینیوں کو پاکستان سمیت پورے عالم اسلام اور عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔